جتنا بھی جبر آزما لیں کر لیں، جتنا بھی یہ جس فستائیت تک چلے جائیں، دن بدن لوگ خان کے ساتھ اور جڑتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ رب العزت کے فضل سے خان سرخرو ہے، خان سرخرو ہوگا، اور رب ذوالجلال کے فضل سے یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے. سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. IMF کیا کیا ان کے گنواؤں، اس وقت کرپشن کا بازار گرم ہے، اور اپنی ذاتی مفادات کو جس طریقے سے یہ ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ دن یاد رکھیے. سیاست تو ان کی ختم ہو گئی ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے یہ عبرت بن رہے جا رہے ہیں یہ فارم 47 کے بینیفیشری. جی دیکھیے جی، شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں. مشکل میں کھڑا ہوا مجھ میں یہ اخلاقی جرت ہے. میری بیوی، میرے بچوں کے لیے بہت سارے ورکرز، بہت سارے لیڈرز پورے خیبر پختونخوا پنجاب میں جہاں جہاں پہ اس کو بلایا گیا وہ پہنچا. جہاں تک پارٹی ڈسپلن کوڈ آف کانڈکٹ کی بات ہے، اس کے ہم سب پابند ہیں. انشاءاللہ میرا ایمان اور یقین ہے خان صاحب ایک بڑے رحم دل، ایک بڑے باکردار اور ایک باوقار شخصیت کے مالک ہیں. مدینہ کی ریاست کا یہ جو نعرہ اور جس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اسی طرح نئے پاکستان کا، تو انشاءاللہ عنقریب ان کے ساتھ بات ہوگی. اور میرے یقین اور ایمان ہے کہ خان صاحب اس چیز پہ ہماری بات سنیں گے. ہماری خواہش ایک ہے، پارٹی کو منظم کرنا، رول آف کانڈکٹ، کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت سب کو رکھنا، سب کے اوپر یہ فرض ہے. تھوڑا سا میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم شیر افضل مروت صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ خان صاحب پہ فوکس کرے. یہ آپس کی لڑائیاں، یہ پارٹی کے اندر یہ مختلف طریقوں سے جو پارٹی کے امیج پہ جو ایک قسم کی آنچ آ رہی ہے، اس کا نقصان خان صاحب کو ہے. تو میں ایک چیز پہ زور دینا چاہوں گا، یہ گھر کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صوبائی حکومت نے جو ہے وہ گزشتہ صوبائی حکومت نے 2019 میں ایک قانون نافذ کیا تھا پورے صوبے میں، جو جبر اور وحشت کی جو ہے وہ ایک نشانی ہے، اور وہ سول آف پاور ایکشن اینڈ سول پاور ریگولیشن ہے. اس قانون کو توسیع دی تھی پی ٹی آئی کی حکومت نے، اور پشاور کے اس عدالت نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت سپریم کورٹ چلی گئی تھی، اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی. اب وہ وکیل کہہ رہا ہے، انہوں نے عمران خان کو بھی خط لکھا ہے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کالے قانون کو جو ہے وہ واپس لیں، کیونکہ اس کی 9 مئی کے بعد آپ بھی نشانہ کرتے ہو اس قانون کے تحت. دیکھیں جی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہماری لیگل ٹیم ہے، اس کا بہتر طریقے سے وہ جواب دے سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو کسی طریقے سے اپنی ذات کو پروٹیکٹ کرنا اور اگلے کی تذلیل کا سبب بننا، اس کی نہ پی ٹی آئی نہ اس پہ کبھی یقین رکھتی ہے. ہم نے ایک ایسی سوچ اپنائی ہوئی ہے کہ ہم مشاورت سے تمام وہ مسائل، تمام وہ چیزیں جس کو عام آدمی سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فائدہ ہے، اس کے لیے ہم نے کھڑے ہونا ہے. اور اسی لیے میرا لیڈر رول آف لا، سپریمیسی آف لا کی بات کرتا ہے، قانون اور آئین کی بالادستی. یہ 26 امینڈمنٹ کے بعد یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جج صاحبان کیا لکھ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، پوری قوم کی نظریں ہیں. تاریخ میں یہ تمام چیزیں لکھی جائیں گی. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس ٹائم وقت کی ضرورت یہ ہے کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، افغانستان، کل مجھے ایک بچہ ملا افغانستان کا، نمل یونیورسٹی کا وہ اسٹوڈنٹ ہے. اس نے مجھے کہا کہ جی میں پاکستان میں پلا بڑا ہوں، پاکستان کا جھنڈا، قومی ترانہ بچپن سے اسکولوں میں پڑھتے آ رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے؟ لوگ غیروں کو اپناتے ہیں. افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ان کے ساتھ یہ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، ایک پراپر طریقے سے چلیں، کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں. یہ جو وتیرہ اپنایا ہوا ہے، یہ میں محسن نقوی صاحب کو ڈائریکٹلی، خدا کے لیے پاکستان کے ساتھ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں اور بالخصوص افغانستان کے پاکستانی اور پاکستان کے جو وہاں پہ آباد ہیں، ان سب کو عزت دیں، ان سے بات کریں، ان کے بڑوں کو بلائیں، ایک پراپر طریقے سے ان کو ٹریٹ کریں. یہ جو رویہ ہے پکڑ کے ان کے کاروبار بند کرنا، زبردستی کرنا، یہ
کہیں پہ بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا. آپ نے اور ہم نے تاریخ رقم کی ہے 43 سال انپریسیڈنٹڈ ہوسٹنگ آف افغان ریفیوجیز. وہ سارا جو آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے آپ اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ بچے اور وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, میجورٹی لوگ افغانستان کے آج بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. کچھ پوسٹوں اور کچھ نہ سمجھوں کی وجہ سے اپنی سوچ نہ بدلیں. آپ مذاکرات کریں, انگیج کریں, فورن منسٹر کو بھیجیں, ان کے ساتھ بات کریں. جب آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا. یہ بتائیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور دیگر قائدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا شیر افضل صاحب کے نکالنے کا نوٹیفیکیشن کیوں ایشو کیا گیا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ شاید خٹک صاحب نے بھی اور مشرف بخاری اور یوسفزئی نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو پارٹی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور 26ویں ترمیم میں اور 24 نومبر کو جنہوں نے کمزوری دکھائی ہے ان کو نکالنا چاہیے بجائے اس کے کہ شیر افضل کو نکالا گیا. دیکھیے جی, وہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں خود کل اڈیالہ میں تھا, میں کافی دیر تھا, میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اکیلے میں بات ہوئی ہو تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں خود اس چیز کو خود گواہ ہوں کہ میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. باقی ہمارے گھر کے معاملات ہیں, انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے. ایک منٹ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ مذاکرات دفعہ 144 لگا کے. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب نے ان سے ایک چیز 3 ڈیمانڈز رکھے ہیں. 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا, کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ دوسری چیز, ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف دفعہ 144 لگا کے پی ٹی آئی کو بدترین فسطائیت اور زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے. مذاکرات اس ماحول میں نہیں ہوتے جب آپ اگلے کی عزت نفس کو مجروح کریں. شیرار افریدی صاحب بدترین فسطائیت کا تو آپ کھیلا کر رہے ہیں پنجاب حکومت سے, وفاقی حکومت سے. دوسری جانب آپ کی خیبر پختونخوا حکومت بھی تو بدترین فسطائیت کر رہی ہے. پشتون قومی جرگے کے مشران کو اٹھا رہے ہیں, غائب کر رہے ہیں. گزشتہ روز جمرود میں امن کے لیے جلسہ کرنے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے ہیں. تو کیا کہیں گے اس بدترین فسطائیت کے؟ آپ تو میڈیا پہ آ کے آواز اٹھاتے ہیں, یہ خیبر پختونخوا کے عوام کدھر جائیں؟ آپ کو اس سوال پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں اور ہمیں اپنی تکلیف کا احساس ہے تو اسی طرح ہمیں سب کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی آواز اٹھائی ہوئی ہے, بارہا پارلیمنٹیرین نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے. خان صاحب کی بھی اس پہ ڈائریکٹیوز ہیں. انشاءاللہ اس پہ عنقریب یہاں تک پروونشل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کے لیے اس کے حوالے سے نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ ہر فورم پہ اور اسپیشلی عدالتوں کے ذریعے بھی ہم وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے کے پی کے بعرے میں ایک تصور یا ایک سوچ بنائی جا رہی ہے اس کی نفی کی جائے. کوئی بھی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں, لیکن یہ وتیرہ جو کہ کسی کی عزت کوئی حق کی آواز اٹھائے, آپ ان کو انگیج کریں, ان سے بات کریں, آپ ان سے بات کریں, دلیل کی گفتگو, دلیل کا راستہ اختیار کریں, نہ کہ آپ کسی کی تذلیل کا سبب بنیں. افریدی صاحب, آپ نے کہا کہ شیر افضل مروت کا مسئلہ جو ہے وہ گھر کا ہے, لیکن وہ گھر کا ہی نہیں رہا تو کیا قومی اسمبلی کی سیٹ رہے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کل تو میں وہاں پہ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا. جب تک ہم خان سے, کیونکہ میں 2 دفعہ ہفتے میں جی ایچ کیو کیس میں اڈیالہ میں خان صاحب سے ملتا ہوں, تو چیز کلیئر ہو جائے گی. تھوڑا آپ صبر کر لیں. شریار بھائی ایک فیصلے کون کرتا ہے؟ صبر کر لیں, سب پتہ ہو جائے گا.